اور سورہ یوسف کی آیت یہ ہے کہ حتیٰ رستے الرسول وظنوا انہم قد کذبوا. اس سے پہلے کیا ہے؟ سورہ یوسف کی یہ حدیث نکال دے تو بہتر ہے تاکہ اس پر بحث ہو جائے اور پھر آگے دوبارہ میں بحث نہ کریں. پر یہ پوری ہے حدیث ہے. اب بہت ہو گئے تو وہاں کر لیں, بہت ہو گئے کیا کر لیں, وہیں کر لیں چل پھر وہیں کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں وہ یہ کہتا ہے ان شاء اللہ کہ حتیٰ الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, تو یہ کذبوا ہے یا کذبوا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے کذبوا, لیکن اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا کذبوا, کہ قرأت تھی کذبوا کی اور وہ کذبوا کی مخالفت کرتی تھی. کہ یہ کذبوا کی روایت جو ہے یہ قرأت جو ہے اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کذبوا پڑھنا چاہیے. باقی بحث انشاءاللہ جی. الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآية. وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شبيب قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانه. قال تو میں نے ان کے اوپر ایک دن قرآن پکڑا. اس زمانے میں قرآن چھوٹے چھوٹے تو ہوتے نہیں تھے, بڑے بڑے حصے ہوتے تھے, اٹھانا بھی اس کو مشکل تھا. تو نافع کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید اٹھایا ہوا تھا اور عبداللہ ابن عمر یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. جی. قال تدري فيما أنزلت قلت لا فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانه. حتى انتهى إلى مكانه. قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى. قال ابھی آئے ہیں اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کہتی ہیں جو اپنی شیریوں میں آؤ جیسے چاہو. تو یہ اناشی کو جو ہے یہ عموم احوال کے لیے ہے یا عموم مکان کے لیے ہے. تو جمہور علماء سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ عموم احوال کے لیے ہے, عموم مکان کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں سے ضعیف روایتیں بادشاہ احوال یہ ہے کہ عموم مکان کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرض میں بھی وسیع جائز ہے اور وظیفہ ظہور بھی جائز ہے. حالانکہ وظیفہ ظہور کے متعلق احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ ملعون من اتی امرأۃ بظہورہا, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں بنظر رحمت نہیں کرے گا. لا ينظر اللہ الی من اتی امرأۃ بظہورہا. اسی لیے جمہور علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آدمی کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے, مگر دو کام اس کے لیے بھی حرام ہے. حالت حیض کے اندر کوئی آدمی اپنی بیوی سے وضی کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں کر سکتا. قربان تو کر سکتا ہے, لمس تو کر سکتا ہے, لیکن وہ وضی حالت حیض میں نہیں کر سکتا. اس طرح وظیفہ ظہور جو ہے اس کی شوہر کو اجازت نہیں, بلکہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ حالت حیض میں وضی کرتا ہو یا وظیفہ ظہور کرتا ہو تو فقہاء نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ عدالت چلی جائے اور اس مرد سے طلاق حاصل کر سکتی ہے. اور اگر اسلامی عدالت ہو تو اسلامی عدالت جو ہے وہ مرد کو کہے گی یا تو اپنی حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ تو ہم تمہارے نکاح کو پک کر دیں گے.
چنانچہ وہ آزاد ہے کہ جن آزاد کی بنا پر نکاح سے فسخ کرنے کی بھی اجازت ہے ایھا المتزوجون۔ تو اس لیے جو وطی سے دبر ہے یہ تو حرام ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی وطی سے دبر حرام ہے۔ جب جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ وطی سے دبر حرام ہے، اس لیے نکاحکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری بھی کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو۔ تو انا جو عموم احوال کے لیے ہے، عموم کیفیت کے لیے ہے، عموم مکان کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ مقبلین، مستجرین اور مدبرین، چاہے سامنے سے بدی کرو، چاہے پچھلی جانب سے بدی کرو، لیٹ کر کرو یا کھڑے ہو کر کرو، جو عموم احوال ہے اس کی تو اجازت ہے، لیکن عموم مکان کی اجازت نہیں ہے۔ اور مزید دلیل یہ ہے احادیث صحیحہ کے علاوہ، حدیث صحیحہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ مزید دلیل یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے فاتوا حرثکم، کہ تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، اور کھیتی جو ہے وہ فرض ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کے اندر منی داخل کی جائے تو اس کے اندر کھیتی کا امکان ہے، یعنی بچے کے پیدا ہونے کا امکان ہے، اور دور جو ہے وہ موضع حرث نہیں ہے بلکہ موضع الفرض ہے۔ جب موضع الفرض ہے اس لیے وہاں وضع کرنا حرام ہوگا اس آیت کے روپ سے بھی۔ اسی لیے آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ وضع کر قبول کی تو اجازت ہے، لیکن وضع سے ظہور کی اجازت نہیں۔ سوال یہ کہ آیت کیوں نازل ہوئی، تو آپ نے شاید احادیث شریفہ میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ جو مہاجرین تھے ان کے ہاں یہ مختلف طریقوں کے ساتھ اپنی بیوی سے استمتاع کرتے تھے۔ ایک مہاجر نے شادی کی جس سے انصاریہ تھے، اب انصاریہ کے ساتھ جب اس نے مختلف طریقوں سے وضع کرنی چاہی تو عورت نے اعتراض کیا کہ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس پر آیت نازل ہو گئی، یعنی اگر موضع حرف کے اندر وضع کی جا رہی ہو تو پھر جون سا بھی طریقہ اختیار کیا جائے، میرا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جس کو قرآن میں فرمایا فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی کھیتی کی جو جگہ ہے وہاں تم وضع کر سکتے ہو، انا شئتم جیسے تم چاہو، قائمین، قاعدین، مقبلین، مدبرین، مسرعین وغیرہ وغیرہ۔ وعن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم فاتوا حرثكم انا شئتم قال ياتيها فيه رواه۔ اب دیکھو اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ آیت پڑھی فاتوا حرثکم انا شئتم، اور یہ فرمایا یاتیھا فیہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتا ہے، فیہ کا جو مجبور ہے وہ معذور کر دیا گیا۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید عبداللہ بن عمر بھی وضع کے ظہور کے جواز سے قائل، تو بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف روایات منقول ہیں، اس لیے علماء نے اس کو محفوظ کیا تاکید کے اوپر یاتیھا فیہ، یعنی کیا ظہور میں وضع کرے گا، یعنی ظہور میں وضع کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ موضوع الحرث نہیں ہے بلکہ موضوع الفرض۔ رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم۔ اب یہ دوسرا شان نزول ہے، شان نزول تو وہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کو لے جا کر اور سامنے کی طرف سے وضع کی اجازت ہے اور پیچھے کی طرف سے وضع قبول کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو آیت نازل ہو، اور یہ کہتے تھے کہ اگر اس طریقے سے وضع کرے گا تو بچہ مہنگا پیدا ہوگا، بچہ جو ہے وہ مہنگا پیدا ہوگا۔ آیت نازل ہو گئی کیونکہ عورتیں تمہارے لیے کہتی ہیں فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو۔ جی باب قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وعنه قال كانت لي أخت تكتب إلي قال أبو عبد الله وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال
قال وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن الحسن ان اخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وعنه طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. ابو داؤد نظر تو یہاں پر مسئلہ جو ہے انہوں نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کو کے ساتھ نکاح کیا تھا، بعد میں ان کو طلاق دے دی تھی، لیکن تھی دونوں میں محبت، چنانچہ غور یہ چاہتا تھا کہ میں دوبارہ سے نکاح کر لوں، اور عورت بھی جس دن میری چاہتی تھی کہ شاید کاش ہمارا نکاح ہو جائے. معقل بن یسار کو بڑا غصہ تھا کہ اس نے میری بہن کو طلاق کیوں دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی تیری شادی اپنی بہن کی شادی تجھ سے نہیں کراؤں گا. کرم تو کا میں نے تجھے تیرا اکرام کیا تھا اور تو نے میری بہن کو طلاق دی، اب بھی کہا. آیت نازل ہو گئی کہ نہیں تم لوگ اپنی ان کو منع مت کرو، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تم عورتوں کو منع مت کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی ہمشیرہ کو اجازت دے دی کہ تم اپنے سابق شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہو تو کر لو. چنانچہ دوبارہ نکاح ہو گئے. جی، اور یہاں احناف کا استدلال ہے کہ ينكحن ازواجهن کہ وہ عورتیں نکاح کریں اپنے شوہروں سے. معلوم ہوا کہ عورت نکاح بعبارۃ النساء منعقد ہو جاتا ہے، نکاح بعبارۃ النساء منعقد ہو جاتا ہے. باقی بہن پڑھی ہوگی آپ کو. جی، باب قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 اشهر و10 الى بما تعملون خبير يعفون يهبنا. وبه قال حدثني أبيض قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن ابي مليكه قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبوها أو تدعوها. قال يا ابن أخي لا أغير شيء منه من مكانه. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اس کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے. عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ آیت تو منسوخ ہے، اور جو پہلی بعد والی آیت ہے، پہلی والی آیت ہے، اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. اور پہلی والی آیت کی مراد کیا ہے؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، جس کو آیت التربص بھی کہا جاتا ہے، اور جس میں 1 سال کی عدت کا ذکر ہے اس کو آیت الحول کہا جاتا ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے عثمان غنی سے فرمایا کہ جب یہ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج کی آیت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو قرآن مجید کے اندر کیوں شامل کیا؟ قال، تو عثمان غنی نے کہا یا ابن اخی لا اغیر شیئا منه من مکانہ، کہ میں قرآن مجید کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کر سکتا. میں نہیں کروں گا، میں قرآن مجید کی کسی آیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج کی آیت ہے، یہ آیت منسوخۃ الحکم تو ہے مگر منسوخۃ التلاوت نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر شامل ہے اور قیامت تک شامل رہے گی. البتہ ایک ہی بات ہے کہ یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، اور اس کے ناسخ جو ہے وہ آیت ہے جو اس کے بعد آئی ہے، یعنی جو اس سے پہلے آئی ہے کہ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. اب یہ بات تو ختم ہو گئی. اب اگلی بات یہ سمجھو کہ جمہور علماء کرام رحمہم اللہ نے یہی فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن والی عدت کی جو آیت ہے وہ ناسخ ہے، اور 1 سال والی جو عدت کی 1 سال عدت والی آیت منسوخ ہے. لیکن بعض علماء نے ان دونوں آیتوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی. وہ جمع کی جو صورت ہے وہ آگے
حضرت سعید بن جبیر اور مجاہد اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ واجب تو ہے 4 مہینے 10 دن، واجب تو ہے کہ عورت عدت وفات گزارے 4 مہینے 10 دن، اور یہ جو وصیت ہے ازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج ہے، یہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ بھائی دیکھو میری بیوی ہے، رہے گی تو یہ 4 مہینے 10 دن شرط اس کو، لیکن اگر تم مناسب سمجھو تو اس کو 1 سال تک میرے گھر میں رہنے کی اجازت دے دینا۔ اب اگر وہ یہ وصیت کر دے اور وہ رضا اس پر راضی ہو جائیں اور عورت جو ہے وہ بھی اپنی خوشی سے وہیں رہنا چاہے تو صورت میں وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج پر بھی عمل ہو جائے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ تو جاتی مرتے دم تک بیمار رہتی ہے، 1 سال کیا وہ تو ساری عمر میں گزار دیتی ہے، اکثر گھروں کے اندر دوسرا نکاح بھی نہیں کرتی۔ تو گویا اس طریقے سے ان دونوں آیتوں کو جمع کیا گیا کہ یہ تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر باقرہ کی آیت وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج کی آیت استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ میری بیوی رہے گی تو 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر 1 سال رہنا چاہے تو دیکھو اس کو گھر سے مت نکال۔ یہ ہے وصیت لازواج، اس کو سعید بن جبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه قال كانت هذه العدة طاقتها عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى لیکن مرد کو چاہیے کہ وصیت کر جائے اور وہ رضا کو چاہیے کہ حسب امکان اس کی وصیت کو پورا کر لیں۔ جی وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم غیر اخراج، یعنی وہ رضا کو چاہیے کہ وہ نہ نکالے، لیکن عورت اگر خود جانا چاہتی ہے تو اس کی پابندی نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی جا سکتی ہے۔ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف۔ والعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها وتعتد حيث شاءت بقول الله غير إخراج وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت بقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخت سكنى فتعتد حيث شاءت فلا سكنى لها وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت بقول الله غير إخراج نحوه وبه قال حدثني اور مسئلے سے متعلق ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت متوفا عن الزوج ہو تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عزت کیا ہے؟ اب دیکھو وصیت لازواجہم نے تو کیا بتایا تھا کہ 1 سال، اور یہ تربصن بانفسہن اربعۃ اشہر باقرہ نے کیا بتایا تھا 4 مہینے 10 دن، اور یہی عدت اصل میں واجب ہے اور اسی پر جمہور فقہا علماء اور امت کا اجماع اور اتفاق۔ لیکن سورۃ الطلاق کے اندر آتا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عزت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ان کو ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر متوفا عن الزوج اور حاملہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یا اس کی عدت وضع حمل ہے، تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 10 دن میں وضع حمل ہو جائے، چاہے جناب 20 دن میں ہو جائے، چاہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو، چاہے 4 مہینے 10 دن کے بعد ہو، عدت اس کی وضع حمل ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض حضرات سے یہ قول منقول ہے کہ تعدد ابعد الاجلین،
کہ وہ 2 مدتوں میں سے جو بعید ترین مدت ہے اس کو اختیار کرے گی. یعنی اگر اس کا وضع عمل ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن پوری کرے. اور اگر 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وضع عمل نہیں ہوا اور وضع عمل ہو رہا ہے 7ویں مہینے میں جا کر, تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 مہینے عدت پوری کرے. اس کو کہا جاتا ہے عدت بأبعد اجل ہے. اور اس کو بعض علماء نے اختیار کیا لیکن جمہور علماء اس کے مخالف ہیں. اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کیا بات ہے کہ تجعلون علیہ التغلیظ ولا تجعلون لها الرخصة, عورت کے اوپر تم سختی جو کرتے ہو مگر اس کو رخصت نہیں دیتے. اگر عورت 8 مہینے کے بعد فارغ ہو تو بھی اس کو 8 مہینے گزارنے پڑیں گے کیونکہ عدت وضع حمل ہے. تو اگر وضع حمل جو ہے وہ 8 دن میں ہو جائے تو پھر رخصت اس کو ملنی چاہیے اور 8 دن کے اندر اس کی عدت پوری ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ سورۃ النساء القصریٰ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ النساء الطولہ جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے. مراد کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ پہلی ہے اور سورۃ الطلاق کی جو آیت ہے جس کو سورۃ النساء القصریٰ بھی کہا جاتا ہے وہ بعد میں نازل ہوئی. اس لیے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ میں آ کر يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا میں تخصیص کر دی, نہ تقریر ہوا بلکہ تخصیص کر دی. اور یہ پتہ چل گیا کہ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اس وقت میں ہے جب کہ عورت حاملہ نہ ہو. لیکن اگر حاملہ ہوگی پھر سورۃ الطلاق کا حکم ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وبه قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس في عون من الانصار وفيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شان سبيعة بنت الحارث وقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت اني لجريء ان كتبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر او قال مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن مسعود اتجعلون عليه التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزل سورة النساء القصرى بعد الأولى. وقال النساء القصرى مراد کیا ہے؟ سورۃ الطلاق. اب یہاں سورۃ النساء الطولہ کی مراد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ جس میں عورتوں کا بہت ذکر ہے. خاص طور پر جو دوسرا سپارہ ہے اس کا اکثر حصہ عورتوں سے متعلق ہے. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر. ترجمہ کراؤں؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. بسند المتصل منا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلمه آمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حدثونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال أجوابهم شك يحيى نارا. باب قوله وقوموا لله کیا مراد ہے؟ تو جو 5 نمازیں ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ احتمال ہے یہی درمیان کی کیونکہ 2 ادھر 2 ادھر تو بیچ کی ایک جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں سورۃ الفجر اور سورۃ نماز فجر اور نماز مغرب کے بارے میں روایات زیادہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو راجح قول ہے وہ نماز عصر کا ہے اور اسی کو جمہور علماء نے ترجیح دی. اور آپ سے نبی کی روایت میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن لکھوایا تھا اور جو صاحب قرآن لکھ رہے تھے ان سے کہا تھا کہ جب یہاں پہنچ جاؤ تو ذرا مجھے بتا دیں. اور جب وہاں پہنچے تو فرمایا اس کے اوپر لکھ دو اللہ صلاۃ العصر. تو یعنی حاجیہ انہوں نے لکھوا دیا کیونکہ انہوں نے سنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ مولا راجع جو ہے وہ یہ بھی جی. باب قوله وقوموا لله قانتين مطيعين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه وعنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال باسطة زيادة وفضلا أفرض أنزل يعوده يدخل آدم القلم والآد والأيد والقوة فبهت ذهبت حجته. قالت علمت فيها عروشها أبنيتها السنة النواة ننشدها السنة النواة ننشدها نخرجها إعصار ريح عاتق تحب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس رضي الله عنه قلت ليس عليه شيء. وقال عكرمة رضي الله عنه وابن مطر شديد الأطل الندى وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير. سورۃ البقرہ میں آئے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی. اور ایک آیت نقل کرنے کی ضرورت تو نہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه كان اذا سئل عن صلاه الخوف قال يتقدم الامام وطائفه من الناس فيصلي بهم الامام ركعه وتكون طائفه منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعه استاخذوا المكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدمون الذين يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفين قد صلى ركعتين فإن كان قومنا هو أشد من ذلك صلوا رجال قياما على أقدامهم أو ركبان مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زران قال حدثنا حبيب بن شهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير رضي الله عنه قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله والإخراج قد نطقتها الأخرى فلم تكتبها قال تدعوها يا ابن أخي لا أغير قال ندعوها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه في مكانه. قال حميد أو نحو هذا. باب قوله إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي فاصرهن قطعهن. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں شک نہیں ہوتا, ہمیں احیاء موتیٰ پر کوئی شک نہیں ہے اور مکمل ایمان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہوا ہوگا؟ تو نہ شک یہاں ہے نہ شک وہاں ہے. اسی بات ہے کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے اور ایک علم الیقین ہوتا ہے. علم الیقین اگر سے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن بہرحال لیس الخبر کالمعاینہ, خبر معائنے کی طرح نہیں ہو سکتی. اب آدمی آخرت کے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہے, احیاء موتیٰ کے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہے, لیکن جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا تو علم الیقین تو ہوگا مگر عین الیقین نہیں ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم یقین پہلے سے تھا, شک نہیں تھا ان کو علم یقین تھا, لیکن اس علم یقین کو تبدیل فرمانا چاہتے تھے عین الیقین میں, اس لیے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون. وبه قال حدثنا ایک بات سمجھ لو کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر غنہ کا ترجمہ کیا ہے قطع غنہ. وہ ہے نا کہ قال بلا ولا بين قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرہن کا ترجمہ کیا قطعہن, جو ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. لیکن اگر شیخ الدین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو جمہور مفسرین ہیں قدیم و جدید, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عاملہن الیک,
فصرهن الیک، اپنی طرف ان کو مائل کرو، یعنی اپنے سے ان کو مانوس کر دو. تو جیسے مانوس پرندے کو اگر آپ بلائیں تو دوڑ کے آتا ہے، تو اپنے سے مائل کرو، اور مائل کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کر کے پھر پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا. تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فصرهن کا ترجمہ کیا فصرهن، یہ اور مرجوع ہے، اور اصل مراد پھر ہننا یہ معنی میں ہے امیر ہننا کہ آپ ان کو اپنی طرف مائل کریں. بابوں کے آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو الفاظ کی تشریح آئی ہے کئی جگہ مرجوع نقل فرما دی ہے، راجع نقل نہیں فرمائی. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ لغت کے امام نہیں ہمارے امام، حدیث شریف کے امام. اور جو آج جس پر میں ماہر ہوتا ہے وہی علم اس نے دیا جاتا ہے. جب بات آ جائے گی لغت کی تو اس میں لغت کے امام کی طرف رجوع کیا جائے. باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قول تتفكرون به. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه وقال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة قالوا الله أعلم فغضب عمر فقولوا نعلم أو لا نعلم. فقال فاروق نے ایک دن اپنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون. ترجمہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایک باغ ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معذور، اسی باغ پر اس کا گزارا ہے. اچانک ایک ببولا آیا، آندھی آئی، آگ آئی، اور اس نے آ کر پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. اس آدمی کو اس کے بچوں پہ کیا گزری. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تو عمر فاروق نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ اس مثال کی تصویر اور کہاں ہو سکتی ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو عمر فاروق کو غصہ آ گیا اور فرمایا یہ کیا تم کہہ رہے ہو اللہ و رسولہ اعلم، یا تو یہ قوم ہمیں معلوم ہے تو بتاؤ، اور نہیں تو کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم کیوں کہہ رہے ہیں. اب اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی بات کہی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ یہ کون سا دن ہے جی، اور صحابہ کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم. تو ہمارے فاروق کیوں غصے ہو گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان ہی دینا چاہتے تھے بلکہ بتانا چاہتے تھے. تو آپ ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ بتاؤ، اور صحابہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، آپ جو بتائیں گے وہ ٹھیک ہوگا. اب عمر فاروق جو ہے ان کا مقصد بتانا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد پوچھنا تھا. جب پوچھنا تھا تو وہاں اگر اللہ و رسول عالم کہا جائے گا تو یہ خلاف ادب ہوگا اور یہ طریقے کے خلاف ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ممکن سوال کرے، آپ سوال کریں کہ بتاؤ جی اس کا کیا مطلب ہے، اور آپ موٹا موٹا لکھ کے آ جائیں اللہ و رسول عالم، تو ہمارے ساتھ نمبر آپ کو صفر ہی ملے گا. اس لیے کہ اللہ و رسول عالم جو ہے یہ اپنی جگہ کے اندر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب امتحان کے موقع پر کہا جائے تو اس میں اللہ و رسول عالم کہنا جو ہے یہ مال سے خارج ہے. بالکل اسی طرح ہمارے فاروق نے جب یہ پوچھا تو ان کا مقصد امتحان لینا تھا اور مقصد معلوم کرنا تھا. تو اس پر انہوں نے یہ کہہ دیا فغضب عمر، تو ہمارے فاروق کو غصہ آ گیا. پڑھو فغضب عمر فقال قولوا نعلم او لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسه انها شيء لامير المؤمنين. قال عمر يا ابن اخي قل ولا تحسن نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنه ضربت مثلا لعمل. قال عمر اي عمل؟ قال ابن عباس يا عمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعه الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله. ساری عمر نیکیاں کرتا ہے، تبلیغ، جہاد، پڑھنا پڑھانا،
ذکر اللہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پناہ میں رکھے اللہ پناہ میں رکھے، آخر میں جا کے معافی مبتلا ہو جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، تو وہ وہی ہوگا کہ بابا ہے باروں کی یہ نارو پاتا رہتا، جتنا کیا کرایا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ بل قول الله لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحق علي وأحسان بالمساجد فيفتكم يجهدكم. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. اردو میں تو سوال جائز ہی نہیں ہے، لیکن جس صورت میں سوال جائز ہے اس صورت میں بھی سوال تو جائز ہوگا، مگر الحاق اور اقرار جو ہے تو وہاں بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، جب لوگوں سے اقرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے، یعنی اول تو سوال کرتے ہی نہیں، اور اگر سوال کرنے کی مجبوری پیش آ جائے اور شریعت کی طرف سے اس کی گنجائش بھی ہو تو صورت میں بھی ان کا سوال جو ہے وہ اقرار کے ساتھ نہیں ہوتا، بغیر اقرار ہے۔ معلوم ہو کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے تو بھی آپ کو چاہیے کہ الحاق نہ کریں، اقرار نہ کریں، کیونکہ اقرار کرنا پسندیدہ نہیں۔ جی بل قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا المس والجنون. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. اب یہ جو ہے کہ آخری صورتیں جو نازل ہوئی وہ آیات اور ربا کی، تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ربا کی حرمت کا حکم تو کب آ چکا تھا؟ جو علماء والکرام غزوہ احد میں لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفا غزوہ احد میں آ چکا تھا، لیکن کیونکہ آیات الربا ہے اور خاص طور پر آیات الربا کی جو آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ وہ آخری آیت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہ سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ بات تو فرماتے ہیں یہ ہے، بات کہتے ہیں کہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور بات کہتے ہیں کہ آپ کی جو آیات ہیں وہ ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور تصویر جو ہے وہ تینوں میں آسان ہے کہ سورت کے اعتبار سے جو آخری سورت نازل ہوئی وہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور میراث میں جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ تھی یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اور ویسے ترتیب کے اندر جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی حقیقی طور پر آخر آیت نزلت وہ دیون تقول من ترجعون فیہ الی اللہ، اس طریقے سے سب روایات جمع ہو جائیں گے۔ جی باب قوله يمحق الله الربا قال ابو عبد الله يذهبون. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابو الزهري يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم انها قالت لما انزلت الايات الاواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلاهن عليهم في المسجد فحرم التجارة في الخمر. يعني بعد سمجھو کہ حرم التجارة في الخمر کیا مناسبت ہے آیت اور ربا؟ تو مناسبت یہ ہے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے آیت الربا میں فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو بیع جو ہے وہ حلال ہے اور سود جو ہے وہ حرام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ربا جو اصل میں ہوتا ہے وہ قرض میں ہوتا ہے، بیع میں نہیں ہوتا۔ اصل جو ربا حقیقی ہے وہ قرض میں ہوتا ہے، بیع میں نہیں ہوتا۔ تو احل اللہ البیع سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ بیع کی تمام صورتیں حلال ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دیا کہ یہ بھی اتنام نہیں ہے، بیع کی بات صورتیں ہی حرام ہیں۔ چنانچہ حرم التجارۃ فی الخمر، خمر کے اندر آپ نے تجارت کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح بیع کی بات صورتوں میں ربا حقیقتاً تو نہیں ہے، مگر ربا
مجازن ہے اور ربا کا شبہ پایا جاتا ہے. یہ جتنی بھی بلوغ فاضلہ ہیں ان کے اندر ربا کا شبہ موجود ہوتا ہے اور ربا کے شبے کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے. تو یہ مناسبت ہے اس حدیث شریف میں اور آیت ربا. جی باب قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الزهري مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنظرة إلى ميسرة. مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے شوفل الاسلام داخل کیا. وقال محمد بن يوسف باب قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الزهري مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. باب قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا في علوم وجود وبركات آمين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. باب قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الخزاعي عن مروان الأسود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنها قد نزلت إن تبدوا ما في أنفسكم الآية. باب قوله تعالى انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں جب تک وہ مطابق غیر اختیاری ہو تو معاف، لیکن جب وہ غیر اختیاری نہ رہیں اور اختیاری بن جائیں تو پھر ان کے اوپر معاملہ ہوتا ہے. اب وہ اختیاری بننے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے وہ مطابق دے کر آئیں کوئی گناہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ آئے تو کہ وہ غیر اختیاری طور پر لیکن آپ نے اپنے اختیار کو ان کو باقی رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو ہی بیٹھے سوچتے رہے تو وہ تھا شروع میں وسوسہ غیر اختیاریہ، لیکن جب آپ نے اس کی طرف توجہ شروع کر دی اور اس کے بارے میں پروگرام بنانا شروع کر دیا تو وہ وسوسہ غیر اختیاریہ تبدیل ہو گیا کس میں؟ وسوسہ اختیاریہ میں، اور پھر اس کے اوپر معاملہ. اس کو قرآن نے فرمایا ان تم تو معافی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم باللہ. صحابہ بہت ڈرے کہ ہمارے دل میں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان سے ہم نکال نہیں سکتے، جل کر کوئلہ ہو جائے تو بہتر ہے. تو آیت نازل ہو گئی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اشارہ کر دیا گیا کہ جو خود بخود آ جائیں تو معاف ہے، لیکن اپنے اختیار سے باقی رکھو گے تو بھی مواخذہ ہوگا اور اپنے اختیار سے ان کو لے کر آؤ گے تو بھی مواخذہ ہوگا. باب قوله تعالى ذرا بات صاف کر دی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسئلہ غیر اختیاریہ آ گیا تو جتنا جائے اس کو سوچتے ہو بیٹھے اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. حالانکہ کہہ رہے مسئلہ غیر اختیاریہ جب تک غیر اختیاریہ ہے وہ معاف ہے، لیکن جب آپ اس کو بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیں گے اور اس کے مطابق پروگرام بنانا شروع کر دیں گے تو وہ پھر غیر اختیاری نہ رہا بلکہ اختیاری بن گیا، اس کے اوپر معاملہ ہوتا ہے. باب قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه مثل عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة خالد الخزاعي عن مروان الأسود عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. وآية قرآنية ہے تو آپ کے حاصل میں اس لیے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها یہ ہے اور ربنا ولا تحملنا ولا تو یہ قوت ہے جبکہ آدمی کے وسعت سے خارج، لیکن جب وسعت میں آ گئی ان کی اور اپنی وسعت سے آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اس کے متعلق پروگرام بنانا شروع کر دیا
تو وہ پھر وسوسہ نہیں رہے گا بلکہ تبدیل ہو جائے گا ہم میں، اور پھر ہم تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ عدم میں. پھر وہ ہم تبدیل ہو جائے گا عدم. اور عدم کے اوپر مواخذہ ہوتا ہے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. سورة آل عمران. تقاتل وتقية واحدة سر برد شفا حفرة مثل شفا الرقية وهو حرفها تبوء تتخذ معسكرا والمسوم الذي له سيماه بعلامة أو بصوفة أو ما كان ربيون الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأخذونهم قتلا غزا واحد وغازي سنكتب سنحفظ نذرا ثوابا ويجوز منزل من عند الله في قولك أنزلته. وقال مجاهد والخيل المسومة المتهمة لساني. وقال ابن جريج الحسان یعنی وہ گھوڑے جن کو خوب دوڑایا گیا باریک قبر والے حکیم گھوڑے. جی. وقال ابن جريج وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة من فورهم من غزوهم يوم بدر. وقال مجاهد يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منه الحي الإفكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب. باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد سورہ آل عمران کی طرح فرمایا تو میں سے اللہ کی آیت کا ترجمہ ہر کر دوں اور اگر تصویر میں دیکھنا چاہو گے ضرورت نہیں. تو خاص ہے جان تقومین ہو تو خاص وقت بھی اس وقت المؤمنین مقاعد للقتال آیتیں اکثر آپ کے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی. تحسونہم اسی سب آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں. انہیں کے لیے اجزاء امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کر کے ان کی تشریح نقل فرمائی. جی. باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد الحلال والحرام وآخر متشابهات يصدق بعضه بعضا كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يفعلون وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى زيغ شر ابتغاء الفتنة المشتبهات والراسخون يعملون يقولون آمنا به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يبتغون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم وإني أعيذها بك ہمیشہ محکمات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور متشابہات یہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه اے عائشہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہ آیات کے پیچھے جا رہے ہیں فاحذریہم فاولئک الذین سمى اللہ فاحذریہم ایک روایت میں اور جو روایت میں فاحذروہم تو اس سے بچ کے رہنا. اب دیکھو قرآن مجید کے اندر اکثر آیات محکمات ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ متشابہات بھی ہیں. اب متشابہات کی بھی دو صورتیں ہیں. بعض متشابہات وہ آیات ہیں جس کا ترجمہ ہی ہمیں معلوم نہیں. جیسے کاف آیا آئی بعض وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے مگر ان میں مصداق معلوم نہیں. جیسے الرحمن علی العرش استوى اور ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ جو دونوں قسم کی آیتیں ہیں کہ جن کا معنی ہی معلوم نہیں. جب معنی تو معلوم ہے مگر اس کی تفسیر اور اس کا مصداق معلوم نہیں. ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جو آیات محکمات ہیں نماز روزہ جہاد اور اس سے حلال وغیرہ وغیرہ جو اور آیات ہیں جن میں احکام شریعت دیے گئے ہیں اور محکم ہیں ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے اور ان کا اتباع کرنا چاہیے. تو یہ جو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جناب ان پیچیدہ چیزوں کے پڑھتے بعض پیچھے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین وہ ہے جو صاف ستھرا ہو اور یہ جو پیچیدہ دین ہے اور جناب وہ نئی نئی باتیں ہیں ان سے بچ کے رہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ ذہن پھیل رہا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کی تفسیر نہیں کرتے.
اس طرح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کی حدیث بیان نہیں کرتے. کہیں کوئی ایسی غریب روایت ایک پیچیدہ قسم کی کہیں آگے کی بڑی چٹپٹی تھی اس کو لے کے بیان کرتے. ارے نہیں جب تمہیں 6000 آیتیں 6300 سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، اتنی بڑی بخاری تمہارے پاس موجود ہے، اتنی بڑی مسلم موجود ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ موجود ہیں، کافی ضعیف روایتوں کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے؟ ان ضعیف روایتوں سے اپنا مقصد کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو؟ محکمات کو چھوڑ کر متشابہ اور ضعیف کے پیچھے پڑنا یہ دینی سمجھ کے بالکل خلاف. ائمہ کرام رحمہ اللہ نے خاص طور پر ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے اسے سب سے منع کیا. اس سے آپ اولاد سے بھی گزار وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو 6000 آیتیں ہیں نا قرآن مجید کے اندر یہ بتائیں تو لوگ ذرا کہتے ہیں تو آئے تھے، لیکن چٹپٹی کوئی حدیث کہیں سے نکال کے لاؤ تو کبھی کسی نے نہ سنی وہ بھی کہاں سے آئی یار عجیب ہوتی ہے. اب اس میں چٹپٹا پن پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو آگے نقل کیا جاتا ہے اور رسالوں میں اور پمفلیٹوں میں ان کو لکھوایا جاتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب، اکثر جو آپ دیکھو گے پمفلیٹوں میں یا جناب جو آج کل دینی رسالے چھپ رہے ہیں یا دینی مضامین چھپ رہے ہیں ان میں چٹپٹی چیزیں جو ہے نا ضعیف یہ زیادہ چل رہی ہیں. اور جو آیات محکمات 6000 قرآن کی آیتیں ہیں 6000 سے بھی زیادہ. اور جناب جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد ان کی روایت کو ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان میں چٹپٹا بن نہیں ہے، ان میں چٹپٹا بن تو چٹنی کھانے کا شوق ہے اور اصل کھانے کو چھوڑ رکھا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهز فارغا من مس الشيطان إجاه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقرأوا شيء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. یہ جو آ رہا ہے کہ ہر مولود کو شیطان انگلی لگاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، لیکن حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کر لی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. تو کیا یہ بات سمجھو کہ اس میں حسد نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مس سے محفوظ رکھا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو بھی شیطان نے مس کیا ہو. آدم نے ذکر آدم کو نہیں، تو اس لیے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا، اور باقی انبیاء کرام السلام کے بارے میں بھی اکثر علماء کی رائے ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں، اس لیے وہ شیطان کی مس سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ علیہ باب قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لا خير عليم مؤلم موجه من الألم وهو في موضع مختلف. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو وانا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفت بيمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تفسير ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قال فدخل الأشهر بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا. قال فيه أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عمي لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه. قلت إذن يغلق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو في أفاق لقي الله وهو عليه غضبان. وبه قال حدثنا علي بن هو ابن ابي هاشم سمع هشيما قال اخبرنا العظام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا قام سلعه في السوق فقال لقد اوتيت بها ما لم يؤته دقيقا فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یا تو بہینے پر فیصلہ کرے گی یا یمین پر یا ربائے یمین پر یا اقرار پر. یہ کیا پوچھتے ہیں ہمارے صاحب جب بہینہ ہوگا
یا یمین ہوگی یا نقول جس کو ایمان یمین کہتے ہیں اور یا اقرار ہوگا. اس کے علاوہ بعد میں کوئی صورت نہیں. باقی اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال لے جائے تو عدالت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. تو کہاں لے کے جائے گا؟ قبر میں تو لے جا نہیں سکتا. اولئک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم.